بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اللہ بھی کھو بیٹھے تھے، میری اپنی لڑائیاں تھی اللہ کے ساتھ کہ اللہ تو بے انصاف نہیں ہو سکتے۔ اچھا پھر تو خیر بیٹا ابھی وہ 16 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی بات کروں گی کیونکہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں۔ بیٹا اس لیے مجھے اب یہ آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ اس لیے وہ نہیں بولتا، کیونکہ میں تو یعنی ہر بندے کے آگے بچپن سے ہی امی نے تھوڑی سی کوئی بات کرنی تو وہ دروازہ مار کے ہو جانا، تو وہ میں اور اکڑ، تو مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ اسی میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اس کو اوٹیزم بھی ہے، اسپیچ اینڈ لینگویج سیویئر اسپیچ اینڈ لینگویج ڈس آرڈر بھی ہے۔ تو کچھ سال بعد اس کے ہارٹ میں بھی وہ ہول بتا رہے تھے، اور یعنی کافی چیزیں میں ابھی یعنی 16 سال کی جرنی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آٹزم وہاں پہ زیادہ کیوں ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، لیٹن امریکہ، ان کنٹریز میں آٹزم، اے ڈی ایچ ڈی بہت زیادہ ہے۔ دھوپ میں اگر میرے عمل سے ہٹ کے بات کی جائے، وہاں دھوپ بہت کم ہے، ہم یہاں سے کوئی جاتے دھوپ ہیں شوپ کا چکر نہیں، اور ہمارے اپنے اعمال ہیں، کیونکہ میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ ہمیں وہ پھر بچوں کو یہی ہوتا ہے نا، چاہے ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، اسی لیے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، پارٹی تو بننا ہوتا ہے نا ہمیں تو مجھے یہ ریئلائز ہوا آپ کی باتیں سن کے، سورہ رحمان سن کے۔ اس سے پہلے تو میری اپنی لڑائی تھی کہ نہیں اللہ کیسے بے انصاف کیسے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں نے کوئی عمل کیا ہے، سوری ٹو سے اگر میں کسی کو بودر کر رہی ہوں، کہ اللہ تو اگر میرے کوئی عمل ہے میرے بچے کو کیسے وہ جا پڑے ہیں۔ تو یہ کوسچنز بڑے تھے، تو پھر میرے لیے مجھے اب یہی لگتا ہے کہ چکر بھی بڑا تھا پھر کہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کھلی سارا لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، یہ سوال وہ خود آپ کے اندر ڈالتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، بڑی جگہ پہ پھنسایا اللہ نے، لیکن وہ پھنسنے کے لیے بھی وہ ایک سٹیج اللہ نے چھوڑ دی کہ کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ آواز کانوں میں گونجی کہ بتا ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ وہ جن کے لیے لڑ جھگڑ کے اپنی جان مار کے بیمار رہ کہ کوئی ایک بیماری مجھے نہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک بیماری تھی، پتہ نہیں، میں وہی بتا رہی ہوں، میں کتنے سیشنز میں آ رہی ہوں اور میری ایک نئی سٹوری ہوتی ہے ہر دفعہ۔ تو اس میں یہ تھا کہ بس وہ بیٹے کا مجھے پہلے ویڈیو آئی تھی کوئی مئی میں، تو اس میں یہ سب سے پہلے وہ بات یہی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا میں بڑے ڈاکٹرز کے پاس پھرتی تھی جاتی تھی اور ہارٹ لے کے جاتی تھی کہ دل میں کوئی مسئلہ ہے اسی جی ٹھیک آ جاتی تھی، سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ سفر یہ جو 5 گھنٹے کا ابھی کر کے آتی ہوں اسلام آباد سے، میری جرنی شروع ہوئی ہے یو کے سے، تو یو کے سے آنا میرے لیے ایسے تھا کہ نہیں میں تو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی وہاں کا سسٹم اور وہاں کی ایک لائف، اور کوئی آپ کو بودر نہیں کرتا ہے، یہ جو فیملی پولیٹکس ہیں جمیلے، وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھینک دو ایک سائڈ پہ، نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو نہ پتہ نہیں، خیر تو لیکن اب میرا دل ادھر لگ گیا، میرا جانے کا وہاں واپس دل نہیں کرتا، اسلام آباد میں آ کے اب گھر ور لیا ہے، سب کچھ ہے اللہ کا بہت شکر ہے، آج سے نہیں بہت ٹائم سے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال جب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہی بس ایک یہی بات ہے اور یہ حق ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، جب ہم اپنے ماں باپ کے آگے اتنی لمبی لمبی زبانیں چلائیں، چاہے وہ یہ نہیں پتا کہ ان کا دل کس بات سے ہرٹ ہو جائے۔ ہمارے ابو اتنے سینسٹیو، اتنے وہ صابر، لیکن میری نظر میں تھا کہ بس امی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیوں کر دی ہے، لیکن وہ ان دونوں کا، اب مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ تھا۔ Who the hell I am to question my own dad؟ کہ میرا ان کے سامنے کوسچن کا، کیونکہ اللہ نہیں تھا درمیان میں، جب اللہ ہی نہیں تھا تو آپس میں ٹکرے مار مار کے تو
जिस्म का कोई सेल बाकी बचा ही नहीं। फिर अब सबको माफ कर दिए? माफ मैंने क्या करना है, लेकिन वही हमारी अकड़ ही है, मुझे यही लगता है अकड़ ही है माफ का। हमें लगता है हमने माफ करना है। वो जो 25 सितंबर वाली जिस वीडियो का ये भी जिक्र कर रही है ना, टेलीफोन कॉल का, वो नाहिद अब्बास साहब जो अमेरिका से बोली थी जी कि मुझे स्टेज 4 कैंसर था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अमेरिका में, तो 2019 में। तो मुझे बता रही थी, वो भी कह रही थी कि आपसे डांट पड़ी थी तो मैं डरती पाकिस्तान आके भी नहीं मिली आपको, और 2 बार। लेकिन वो इतना खूबसूरत बोली हुई है कि मुझे लगता है उन्होंने मुझे दुआ करा दी थी। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सोल सर्चिंग करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, वो सारी उन्होंने अपना गिरबान पकड़ा। और जैसे वो कहती हैं कि मैं अल्लाह से डूब के दुआ करती थी और मेरे सामने कोई ना कोई चैप्टर खुलता था और मैं अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाती थी कि नाहिद, मैं एक वो बड़ा क्यूट था उनका कि तूने पैसे दिए, तेरे पास अल्लाह ने इतना पैसा था तेरे पास, तो तूने पैसे देते हुए जताया उस बूढ़ी औरत को और इतने रिश्तेदारों में जलील किया फलां वक्त पे। और फिर मैं पाकिस्तान गई स्पेशली इस काम के लिए, उस औरत को, उन्हीं रिश्तेदारों को इकट्ठा किया पता नहीं खाने पे या फंक्शन पे, और उस भरी महफिल में अचानक उस औरत के पाँव में बैठी और इतने सालों पुरानी उससे माफी मांगी, और इतनी मांगी कि वो औरत रोना शुरू हो गई और दोनों गले लग के रोती रही। और उन्होंने कहा ना सिर्फ मैंने तुम्हें माफ किया बल्कि तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन ये वो अमल है, ये एहसान करके जो जताना है ना, एक है ना एहसान फरामोशी जो शिमर ने की, एक है एहसान जताना, ये भी शिर्क ही है। आपने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप एक बीच में डाकिए थे, आपने किसी का भला कर दिया, ठीक है। अब इन्हें जब एहसास हुआ तो इन्होंने उसको भरी महफिल में, जो भी उन्होंने उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उस बूढ़ी औरत को, या कोई रिलेटिव थी उनकी क्लोज या जो भी थी, कि मैंने उसको सबके सामने बेइज्जती किया था या ह्यूमिलेट किया था या जताया था, पैसे दिए सबके सामने, या कुछ भी किया होगा। अब उन्होंने वही सिचुएशन क्रिएट की, उन्हीं रिलेटिव्स को इकट्ठा किया जो जिनके उनके ख्याल में कि वो उन्होंने गलती की थी, और उनकी मौजूदगी में अपने आप को मुजरिम भी गर्दाना, माफ़ी भी मांगी, अपनी अना को तोड़ा, जिसे आप तज़किया नफ्स कह लें। और हालांकि वो मजबूरी में कर रही थी, यानी अपनी बीमारी की मजबूरी में, लेकिन वो दिल से शर्मिंदा थी, वो थी दिल से शर्मिंदा। उन्हें अब ये नहीं चाहिए थे वो ठीक होती होंगी, नहीं ठीक होती, मर जाऊंगी या नहीं, स्टेज 4 कैंसर था। और ये एक काम नहीं किया, वो तो बड़ी खूबसूरत बोली हुई है, मैं बड़े मजे लेता हूँ उसको, मैंने कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आपके 25 सितंबर वाली हाउ अमेरिकन लेडी क्योर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, मैंने कैप्शन किया, उसमें उन्होंने जितने ज्यादा स्टेप्स अपने सोचे और जगह जगह जा जा के लोगों से माफिया भी मांगी, रेक्टिफाई किया चीजों को, अपने आप को शर्मिंदगी में काफी ज्यादा आइंदा के लिए जैसे कह लें कि समझाया या सच्चे दिल से तौबा की, और फिर जहां कोई नेकी कमाने का मौका मिला वो भी किया। और डॉक्टर साहबान हैरान हो गए उनके स्कैन देख के सारे कि जी आप मेरेकल खातून है, मेरेकल पेशेंट है, आप ठीक कैसे हो गई, ये कैंसर कैसे ठीक हो गया। क्योंकि हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, या जो कराची वाली खातून जो 8 साल से डायलिसिस पे हैं और थ्राइस अ वीक डायलिसिस करा रही थी, अब उन्हें जो ही याद आता है कि वो अपनी सगी ब्लड रिलेटिव को माफ नहीं कर रही, जिन्होंने वाकई उनसे ज्यादती की थी या जो भी किया होगा, वो मर चुकी थी। और मैंने तो वैसे ही हिंट दिया एक जनरल टर्म में, अब उन्होंने उसे पिक कर लिया और अल्लाह से रो रो के माफिया मांगती रही, उनके लिए भी कुछ सदका खैरात भी करती रही, बेचारी फौत हो चुकी थी। और खुद इनको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल बाद, मेडिकली पॉसिबल नहीं है ना, मेडिकल में उसका इलाज नहीं है, ठीक। अब डॉक्टर्स ने मानने से इनकार किया तो डॉक्टर्स उनको बुलाते रहे कि नहीं आपका डायलिसिस होगा, 2-3 बार ट्राई भी किया डायलिसिस करने का, तो उनकी प्रेशर्स फॉल कर जाते, तबीयत खराब होती थी, बुखार होता था। आखिरकार डॉक्टर ने उनके टेस्ट वेस्ट सारे करके आखिर कह दिया जी हम आपका लिस्ट से नाम काट रहे हैं, और ये कोई मिरेकल हो गया जो आपको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल के बाद। या बल्कि यहाँ तक भी एक डॉक्टर ने कहा कि शायद 8 साल से आपका डायलिसिस ही गलत होता रहा है जिस डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था, पहले उसके नोट्स निकालें, उसके पास वापस जाएं और उससे पूछें कि उसने कहीं गलत तो नहीं डायलिसिस करा दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। 8 साल डायलिसिस इस तरह होता रहे, वो वैसे भी किडनीज का सत्यानाश, बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन
وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. تو میری باتیں کوئی ذاتی باتیں نہیں ہیں، میں قرآن ہی کا میسج، اللہ کا میسج ہے. بابا جی نے جس کو حلوہ بنا کے ہمیں پیش کر دیا، ٹھیک ہے یار، اس کو 7 دن سن لو، دعا کر لو، اور ساتھ ہنس کے کہتے ہوتے تھے 7 دن تو تمہیں پکا کرنے کے لیے ہے، ہونے والا کام تو سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ حضوری حاصل ہو جائے. صحیح نماز قائم ہوتے ساتھ ہی بیماری کیا مسئلہ کیا بھاگ جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی تھی یار سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. وہ یو ٹرن سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں آتا ہے. جو ہی آپ جس طرح آپ وہ لائیو وائر کو پکڑ لیں اگر، ٹھیک ہے، کھمبے کی بڑی تار گری ہوئی ہو آپ پکڑ لیں تو آپ ڈائریکٹ منگلا ٹائم تک قائم ہو گئی نماز آپ کی، ٹھیک ہے. باقی بیماریاں تو گئی. وہ 19,000 جو شاہ جی آپ کا ذکر کری جا رہے تھے 19 لکھا گیا ہے، وہ اللہ کا سمبل، وہ اس کا عدد ہے، ورڈ ہے گاڈ کا. وہ 19 وہ بول رہے تھے علم العداد کے حساب سے شاید. لیکن بجلی کی تار کو جڑتے ساتھ ہی آپ کو ہوتا ہے نا ایسے قبلہ و کعبہ سیدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس رب کی طرف اگر واقعی آپ کو حضوری حاصل ہو جائے صحیح، آپ اس کے آگے گر جائیں صحیح، آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں صحیح، ٹھیک ہے، آپ مان جائیں اپنے آپ کو، اپنی پہچان آپ کو ہو جائے صحیح، یار میں کیا ہوں، یہ میں کیا کر رہا تھا، ٹھیک ہے. وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اندر سے اسی وقت وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آتے ساتھ ہی آپ ایک دن کا بیبی ہوتے، سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہی مجھے لیکن کل ہم خامد کو ہی معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ میرے سے بحث ہو جاتی ہے. بچہ ادھر بخار نہ 6ویں باری داخل ہوا ہے اسپتال، ڈاکٹر صاحب تو آپ کہتے ہیں معاف کریں، وہ تو ہمیں بابا جی کے فلانے کاکے ملے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دیا معاف کرنا، بابا جی نے کوئی نہیں کہا تھا. تو میں نے کہا جی انہوں نے کلو سورہ رحمان سنی جاؤ. وہ تو میں نے کتنی بار سنی ہے، بچہ نہیں ٹھیک ہو رہا، میں کہا سنی جاؤ، ٹھیک ہے. بابا جی نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ معاف نہ کرنا، ٹھیک ہے. بحث ہے، بات کو سمجھنے کی بات ہے. فقیر کی بات جو ہے وہ جس کو جتنی سمجھا دے، جس پہ اللہ کھول دے، ٹھیک. اب وہ لفظ تو بولتے تھے اپنے اپنے دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائے. کئی بار کہتے ہیں اپنی غلطیوں میں فخر کر کے پیش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. جتنی فرعون کلاس ہوتی تھی وہ کہتے ہیں اپنی اپنی غلطیوں میں فخر کر کے پیش ہو. ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ نے اس بندے کو وہ فراست دی ہوئی تھی کہ جہاں شرابی کبابی ڈانس پارٹی ہو رہی ہوتی تھی وہاں جا کے وہ سورہ رحمان نہیں لگاتے تھے، وہاں وہ اپنی مرضی کی کاکی جس کو ساری تاڑے ہوتے تھے اس کو جا کے اچانک اس کے کان میں کو پھونک مارتے تھے کہ کاکی تو ذرا ادھر میوزک بدلتا تھا، دم مس کلندر لگ جاتی تھی، شام کلندر لگ جاتی تھی، میں گہاڑ آوے میں جیسا یہ شباشا سب میوزک بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ میوزک ادھر بدلتا تھا، وہ کاکی ڈانس وہاں تو ڈانس ہو رہا ہوتا تھا. بابا جی نے کہنا واہ کاکی سونی کا پاؤں دیکھو. اب وہ پاؤں جس بیٹ پہ اٹھ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کئی گلاس توڑے اسے دیواریں میں ٹکرے مار رہے ہوتے، چیخیں مار رہے ہوتے، گریبان پھاڑ رہے ہوتے. ڈپلومیٹس کا میں نے فورن ڈپلومیٹس کا یہ حال دیکھا، ٹھیک ہے، چیخوں پکار لگتا تھا پتہ نہیں کی ہاہاکار مر گئی. اور بعد میں اگلے دن پتہ لگا جی سارے نے پکے دل نہ توبہ کر کے بیٹھے رہے، حاجی بگلول ہو گئے سارے. پتہ نہیں وہ کاکی کیا کرتی تھی، وہ ریفلیکٹر ایسا ہوتا تھا، وہ بیم کہاں جا کے لگتی تھی. تو ہم جیسوں کو جس وقت تھوڑی زیادہ چڑھتی تھی نا کہ میں نے اتنی دعائیں کرائی ہیں نا، کینسر ٹھیک ہو گیا نا، میں نے دعا کرائی تو یہ ہو گیا نا، میں نے دعا کرائی وہ ہو گیا، تو بابا جی کو غبارے میں سے ہوا نکالنی بڑی اچھی آتی. تو وہ اسی طرح کی کسی جگہ اچانک لے جاتے تھے جگہ پہ، وہاں آگے ہماری نظر میں سو کالڈ شو بز کی لڑکی جو ہے وہ مجرا کر رہی ہے، ٹھیک ہے. بابا جی نے اس کو ایک تو اتنے پیار سے بیٹی کہہ رہا ہونا، پہلے تو وہ نہ ہضم ہونا، ٹھیک ہے. میں تو ویسے ہی بڑا ڈرتا تھا کہ اچانک کہہ ہی نہ دے کہ کاکا بابا چادر دو اس کو. ویسے ہی گیا تھا پہلے ہی انہوں نے کہا میرے ٹیسٹ اس کو ہی نہ پائے، ٹھیک ہے. تو میری بیگم کو گارنٹی دے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے کہ کاکا تیرا ہی ہے. انہیں پتا تھا ہے ہی کو جو گئے تھا ایک دے سوایا تھا، کوئی چکر نہیں تھا. ایک کو جو گیا وہ بھی نہیں ڈیوٹی کرتا پتہ نہیں کی کرنا، وہ تو گارنٹی لے کے. لیکن جہاں وہ ذرا سا دیکھتے تھے کہ اب اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ حضرت صاحب کوئی کلندر شلندر بندر بننے لگے ہیں، یہ کلا بازیاں لالا کے دکھا رہے ہیں، اس دن وہ اچانک کسی ایسی جگہ لے جاتے تھے وہاں چھوڑ پرے کاکی آج پھر ہو جائے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جینٹری کلاس آپ کی بیٹھی ہوتی تھی. میں نے سوچنا بابا جی یہاں کیسے بات کریں گے، کیسے سورہ رحمان سنوائیں گے، یہاں یہ چل کیا رہا ہے، یہاں تو
یہ آپ کے سامنے میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. جم خانہ ہی نہیں گا، جم خانہ ہی ہے، ٹھیک ہے. پریس کلب جو لاہور پریس کلب ہے نا، اس میں بہت اچھے ریٹ پہ کھانا پینا ملتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو. تو وہ پتا تو ہوتا نہیں تھا یہ کیا. اس وقت تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ اب ادھر بابا جی کریں گے کیسے. اور اپنی جگہ میرے دانتوں کو پسینہ آیا ہوا ہے کہ اچانک بابا جی کہنا دیں کہ ڈاکٹر بابا سب کو بات کرو نا، انہیں دعا کراؤ، بتاؤ سورہ رحمان سے. میں پہلے پیچھے ہو رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. وہ شکاری کتے نہیں ہوتے، ان میں اگر آگے دیکھے نا تو نہیں سور بابا ہی بڑا ہے. تو کئی میرے نال دے چھوٹے جڑے ہوندے نا، وہ پہلے ہی بیک گیئر سے جا رہے ہوندے نے ہولی ہولی، یا مالک دی لتاں چ وڑ رہے ہوندے نے. میں اس دن ویسے ہی موبائل جن لگا ہونا، ٹھیک ہے. پہلے جس کاکی کے ساتھ آتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہونی کہ یہ کیا بابا جی نے ساتھ کر لی ہے. بابا جی نے جان کے اس کو کہہ بھی دینا گھنگرو ذرا نئے وہ پہن لینا، فلانے وہ پائل پتہ نہیں وہ چھن چھن کی چھن چھن کی آوازیں نہیں آنی. میرے اسلام کو بھی خطرہ ہونا کہ جناب یہ زور سے پائل کی ایڑی کی آواز مار رہی ہے. تو پردہ انہیں باقی کپڑے پاویں جو مرضی پائے، اور مینوں پائل دے تو بھی اسلام یاد آ رہے ہونا کہ اس کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے. اب وہاں محفل میں خیر کئیوں نے پھر دیکھنا، کئیوں نے بابا جی پہ وعدے لگانے. واہ بابا جی چپ کر کے بس بابا جو مل گیا بابا، تو حکم تھا تو آ گیا، تو یہ تھا تو اس نے کہا تو اس نے کہا کہ سونے نے ایک ادھا بندہ ان کا اپنا ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر تو وہ اپنائیت کا اظہار، جو سوڈو جو منافقت ہے اس سوسائٹی میں ٹاپ پہ، تو آپس میں گلے لگ کے تھے، یہ کر کے تھے، منہ نہ منہ لا کے ہاؤ سویٹ وہ لوکنگ گریٹ، یہ وہ ہو رہا ہوں سی. کوئی گوچی دے بیگ ویکھ رہے ہیں، سخت بازار ہو رہا ہے، چابی گھما رہا ہے، کوئی اپنی گڈی بخا رہا ہے، کوئی چین گولڈ دی موٹی ساری نال بڑے کسی نے سگار پھڑیا ہے، کوئی بچی ہو جی لے آیا ہے، کوئی بچہ ہو جا لے آیا ہے. اچانک ہی کاکی صاحب نے وہ پیا شروع کرنا. پہلی بار جب ہوا تو میں بھی حیران تھا ہویا کی ہے. ایک دو بار تو میں اٹھنے لگا کہ شاید دھمال سے نکال لیں، آرام سے بیٹھ. وہ ساری ہاہاکار مچا کے بعد میں جب گاڑی میں بیٹھے کہتے کاکی نے دعا کیسی کرائی. مینوں تو ادھر پتا لگا ہے دعا سی، لیکن جب اس کے بعد ریزلٹس دیکھے اسی بیوروکریٹس کے، انہی جنرلز کے، انہی فارن نیشنل کے یا فنے خانوں کے، تو چپ کر کے نیمے ہو کے بابا جی سے پیچھے پیچھے. اس کے بعد نہیں کبھی بات کی میں نے دعا کرائی تو ایسے ہوا. وہ کاکی سامنے آ جانی کہ یار وہ کاکی کی ایک چپیڑ کی مار ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ میسج دے رہی ہے، وہی جواب آ رہا ہے. کیونکہ لینگویج بابا جی چینج کر رہے تھے اس ماحول کے حساب سے. جیسے اللہ کہتا ہے پہلے دن اس نے سب کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو وہ اس طرح کی زبان میں اس لینگویج میں تھوڑی بات ہوئی تھی. ہم کوئی وہاں پہ اے لاہوریے کھلوتے نے، پنجابی نے، اے چیکو سلاویکیا دے نے، اے کون نے، اے رشین نے، اے چینی بول رہے نے، جاپانی بول رہے نے، نہیں یہ سارے اکٹھے تھے. وہ کوئی لینگویج ایک ہی تھی. وہ کون سی لینگویج تھی؟ نہ اس وقت یہ والے کان تھے آپ کے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو اس طرح کی لینگویج سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ بھی کوئی میڈیم تھا. اس ڈیوائن لینگویج میں بھی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اب بھی آپ کو اس سارے کو آپ ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. وہ جانتا ہے اللہ اپنے بندے کو سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ جو میرے راستے پہ چلتا ہے پھر اس کو میں آئیڈیا بڑے زبردست دیتا ہوں، ٹھیک، اس کو راستے میں خود سجا دیتا ہوں. مجھے کہتے کہا میں کہ بابا جی چکر کہتے یار سب فراڈ ہے. کاکا بابا فکر مکر کا نام فکر یہ ڈیفینیشن ہی عجیب، وہ بھی خود بالکل نہیں. میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سارے کے سارے ضمیر کے مجرم. مجھے نہ سمجھ آئے کہ کاکی مجرا ناچ رہی تھی، ضمیر انہوں نے کدھر جاگ گیا. لیکن پتہ نہیں وہ کیا بیٹ ہوتی تھی، وہ کیا فریکوینسی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ کاکی بالکل واقعی وہ خیال اس طرف جاتا ہی نہیں تھا. ایک عجیب سے، بلکہ میوزک بند بھی کر دو تو وہ اسی بیٹ پہ ہوتی تھی. بلکہ ایک بار تو 3 کاکیاں تینوں کٹھی اسی بیٹ پہ وہ کر رہی تھی. لیکن ارد گرد ایسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں نیچے ہوٹل کے فلور پہ سارے پڑے ہوئے. تو بعد میں
بابا جی کا کیا کرائٹیریا تھا؟ جو صاحب تھے جو بیچ میں ہمارا ایجنٹ تھا، جو بیچ میں کلپریٹ تھا، جس نے ساری محفل بھی جمائی اور جو خود ویسے شمع محفل تھی، لیکن بابا جی کے ایجنٹ تھے. انہوں نے جب بھائی کو بتایا کہ بابا جی وہ جو فلانا ہے نا وہ بھی پھڑک گیا ہے، وہ بھی اب نظریں نیچی کر کے بات کرتا ہے، فلانا بھی بندے کا پتر ہو گیا، فلانے کو خدا یاد آ گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانا تنگ نہیں کر فلانے. بابا نے کہا چلو ایک بھی بات لے گیا تو بابا سمجھے گا کام ہو جائے گا. میں کہنا بس ایک دی گل کرتے پھر وہ فقیر اللہ کے راز میں سے ایک راز ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اتنی سی بات ہمیں بتا گئے، میں ہم بتا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھی جا رہے ہیں، حالانکہ میں وہی بات بتا رہا ہوں. ہیرا منڈی کی کاکی بھی وہی بات کرتی، سیم ریزلٹ. مجھے تو قرآن اور قرآن کی آیتیں بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، پتہ نہیں یہاں تو کچھ نہیں تھا سانسو ہی تے نہیں. بھی کی نہیں سمجھ بات ہے آتی، مجھے اسی آپ کے کدو منہ کیا سے کہ سمجھ سانسو آتی ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بات ہے یہ، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ ہاں سب تو اپنے کچھ آپ کو ایسا پڑھیں، آپ ہی ہے. سارے ہی قرآن ہیں. اللہ نے کہانی والرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن کا علم دیا ہے پھر اس نے خلق کیا. آپ کے اندر ہے سافٹ ویئر ساروں کے، اپنے آپ کو پڑھنا ہے نا، اپنی کتاب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پڑھیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ یار مجھے اس نے کس کیپیسٹی میں کیا ہے میرے پاس، اور میرے سے کیا ڈیو ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کو میں نے پہچاننا ہے. اور بی بی زلیخا پا گئی ہیں اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں جی عشق آج تک کسی نے نہیں پایا، وہ مجازی سے حقیقی کا ایسا خوبصورت سفر ہے ان کا. بڑی بحث چھڑ جاتی ہے، وہ کوئی بات. مجھے تو میں پہلے کہتی تھی مجھے علم نہیں پتا ہے، مجھے جو جتنا سمجھ آ رہا ہے نا لیٹ می ڈو اٹ آپ پلیز. کسی سے بحث ڈال لیتی ہیں؟ بحث نہیں ہوتی ہے لیکن بحث نہیں ظاہر ہے کرتے بات بابا تو جی، بحث کے سخت سمجھنے خلاف ہے. کے لیے اب ہوتی ہے، ایک بات آپ نے سنی ہے تو وہ وہ آپ جو آپ سوچتے کو ہو سمجھ سارا آ دن رہی ہے اس آپ بات دوسروں پہ. کو نہ ٹھوسے، وہ آپ خود ہی سمجھ لیں. وہ شاید اپنے ہاں، مجھے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے اگر دعا بھی کرا رہی ہے یا کسی سے بات بھی کریں ہم خود کو ہی سمجھا رہے ہیں. یہ جو دعا ہمیں لگ رہا ہے نا ہم کسی دوسرے کو کرا رہے نہیں، وہ سارا دن دعا خود کو ہو رہی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی اصل میں وہ وہ اپنے آپ کو اپنا ریوائیو ہو رہا تھا. ایون یہاں سیٹرڈے یہ آنا بھی نا، اب میں کہتی ہوں پولیس رات کا ایک وہ جو ہے کہ وہاں مجھے لگتا ہے ادھر ہی شروع ہو گئی ہے سورہ رحمان کے بعد، وہ ہر سٹیپ ہر لمحہ اور پھر وہ ہو جانا، اور پھر آپ 2 سٹیپ لیے نہیں ہوتے کہ تیسرے پہ دڑام آپ پھر نیچے گرے ہوتے ہو. زارا کیا بات گزرنے ادھر آنے. چلو جی ٹھیک ہے، بڑی بات ہے. آپ انگلینڈ سے آگے اسلام آباد بس گئی ہیں، اور اسلام آباد سے لاہور آنا ہر ہفتے آپ کو اللہ آسان کر دے. آپ ویسے ہی وہاں آمین. پہ آپ دعا کراتی جائیں نا، بس ایک یاد رکھنے کے لیے کہ نہیں ادھر رہنا ہے ادھر رہنا دعا ہے، کا میسج دیتے فوکس جائیں، سے لوگوں نہیں کا ہٹنے بھلا کے کریں. لیے. بس وہ 3-4 دن گزرے نہیں ہوتے ہیں. پہلے مجھے ڈیز یاد نہیں رہتے تھے کہ آج سوچتی تھی سیٹرڈے کو فرائیڈے بنایا ہوتا تھا، منڈے بنایا ہوتا تھا، اپنی دنیا تھی ایک. اب تو آپ پچھلے 10 سال پچھلے چارپائی ویک پہ رہی ہیں. 10 سے بھی وہ زیادہ 10 سے چارپائی تو اب تو بالکل ڈیڈ جیسے وہ اینڈ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ ڈاکٹرز تھا. نے ڈائگنوسس کیا کیا وہ تھا؟ فائبرومائلجا کے وہ بھی ابھی 10 اچھا، سال کی ہسٹری. اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی، اس کی نیند کی علیحدہ میری انسومنیا، کرونک انسومنیا. گولیاں تھیں. مجھے ٹیز نہیں آتے تھے، میرا سلائیوا جو ہے وہ نہیں پروڈیوس ہوتا تھا. تو ایک تو چیز یہ تو نہیں تھی. ساری نیک لوگوں کی بیماری ہیں، میں بہت زیادہ تصویرات وظائف کرنے والے عبادت گزار لوگوں کے. وہ جس مجھے تو یہ لگتا ہے جس بندے کے ساتھ وہ آپ کہتے ہیں نا، کہنے میں بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ کسی بڑے کو ٹھڈا مارنا، لیکن یہ مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ نہیں، کہنے میں شرم آ رہی ہے لیکن کرتے وقت شرم نہیں آئی. تو وہ یہ سارا مجھے جو یہی لگتا ہے کہ یہ سارا وہی تھا، کسی بڑے کی عزت نہیں کرنی، چھوٹے کو بات کچھ کر بھی دیے تو جتلا دینا. یہ جو بت ہے بڑائی کا بھی بت ہے. میں نے اپنے بچوں سے بھی معافیاں مانگ لی کہ میں تو اتنی ظالم تھی، ان کو مارتی بھی رہتی تھی، ان سے بھی معافیاں مانگ لی. ابو کے پاؤں میں 10 سال میں نے ابو کو دیکھا نہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، میرا جسم ترس گیا تھا ان کو دیکھ. اب مل لیا ابو سے، سوری کیا ان سے، اور دردیں ٹھیک ہو گئی ہیں، فائبرومائلجیا ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب اب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اپنا ویٹ گین کر لیں. ٹھیک ہے، اب خامن شکایت کر رہا تھا میرے سے، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب خوشی نہ لے اے کام نہیں ہونا چاہیے. میں کہ یہ بھی آپ کے گھر کی بات ہے.
بس پھر ابو کے پاؤں میں گر گئی. ابو پیار بھی نہیں دے رہے تھے, پیار بھی نہیں کر رہے تھے, ان کا حق تھا, ہائے اتنا دل دکھا ہوا تھا ان کا, دکھا ہوا تھا, لیکن سامنے سے کبھی کچھ ایسے لیکن انہوں نے معاف کر دیا نا. نہیں کیا تھا. لیکن وہی تھا کہ ایک سائڈ پہ ہو گئے اور بالکل بھول بھی گئے ابو کو. چلو یاد ہے 2 سال ہی ناراض رہ لیتی, اب مجھے یہ پچھتاوا, یہ گلٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی اللہ جو ہے نکال دے اور سیدھے رستے پہ ہی رکھیں. یہی حق ہے, یہی سیدھا رستہ ہے. تو سب کے میں پاؤں میں گر گر کے میں نے سب سے معافی مانگ لی. میری پھوپھو ہیں, وہ ساس بھی ہیں, انہوں نے بچوں سے بھی زیادہ, آج بھی وہ مجھے بچوں سے زیادہ پیار کرتی, لیکن اگر انہوں نے غصے سے کوئی بات کہہ دی, ساس ہے تو بس جی ہاں کہہ دی, ماں کی 10 لپیٹ کے ہم چادروں میں ادھر ادھر گھما دیتے ہیں, پتہ نہ چلے. ساس نے کہیں ایک بات کہہ ہی دی ہے, یار لیٹ اٹ گو, مجھے ہی دیکھ لے کہ لیٹ اٹ گو کیا ہے. جس شوہر کے ساتھ دن رات رہنا ہے, اس کی ماں تو ہے کم سے کم. یہ ساری باتیں میری باتوں سے آپ نے سیکھی؟ جی. میری تو ساس میرے پیدا ہونے تو پہلے فوت ہو گئی, میں نے تو نہیں ایسی کوئی باتیں. تو انہیں پتا تھا نا کہ آپ بچے ایسے یوں میں نے, انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے, ان کی حسن کی سارا خاندان تعریف کرتا ہے. تو میری امی بتاتی ہیں کہ میرے ددیال میں سے شاید وہ پہلی 2-3 خواتین میں سے تھی جنہوں نے آ کے مجھے دیکھا تھا. وہ میں بیگم کو چھیڑتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت ہی پسند کر لیے میرے حسن دے لشکارے پہ. انہوں نے پتہ چل گیا کہ بس تمہیں یہی, وہ کہتی ہے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئی. پھر آئی تھنک آئی واز ان کلاس 5 جب ان کی میں نے سنا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں ملا نہیں ہے, اب شاید دیکھا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے. اور لیکن ساس یا سسر ماں باپ ہی ہوتے ہیں, وہ اتنا پیار نہیں نظر آ رہا ہوتا ہمیں. داماد اور میں بہو بیٹی بیٹی ہوتے ہیں, سمجھے تو. لیکن ہم انسان ہیں, بس آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بچے معصوم ہوتے ہیں, وہ جنگ و آپ کا جدل. چہرہ دیکھتے ہیں, انہیں یہی لگتا ہے, انہیں تو آپ کی فیلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے, او دس پرسن سمان جو میری ماں کو ہرٹ کیا ہوا ہے, یا یہ وہ لوگ ہیں جو میری ماں ظالم ہے, سمویئر ان وہ پین بھی میں ان ہے, سے ان کی نفرت وجہ کرنا, سے, ہاں وہ بھی ان نفرت کی شروع کر وجہ سے دیتے وہ نفرت ان کے اندر بھی ہم پینیٹریٹ کرتے ہیں. ایک ان کے ساتھ شفقت اور پیار کر ہی نہیں رہے ہوتے, پہلے اپنے آپ میں اتنے گم ہیں, تو اس کے بعد ان کے اندر بھی یہ ٹھونس دیتے ہیں کہ نہیں, یہ رشتے چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کا اچھا ہے, یہ برا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ رہا ہے اللہ ہی نہیں ہے نا, جس رشتے میں اللہ ہی نہیں ہے وہ رشتہ میں کہتی ہوں ہے ہی خراب ہی ہونا ہے. جس رشتے میں اللہ, یہ وہی سارے جو ہم فیملی میں ایسے تھا, ہم ایک دوسرے کے نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے. اور وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے ایک قدم جاتے ہیں, 10 قدم واقعی 10 سے بھی کئی گنا ملٹیپلائی ہو کے وہ واپس آتا ہے. وہی سارے رشتے دار ہیں, وہی سب کچھ ہے. اتنا پیار, اور یہی میری بیماری تھی کہ میں ان سب سے دور تھی. میں ویسے پرسنلی مجھے دیکھا جائے تو میں جیسے کٹھی رہوں لوگوں میں یا کہیں اپنی فیملی میں تو سب خوش ہوں, جہاں لڑائی نہ ہو, مجھے وہاں سکون آتا ہے. اور اس چیز پہ رونا آتا ہے کہ یار کیوں ہے یہ لڑائیاں, کیوں یہ لڑ رہے ہیں سب. تو وہی خود بھی اس کی فیس کیا دیں گی آپ؟ جاب کے آپ پاکستان کو دعا دے دیں خیر, یہ قائم ہے اللہ کی قبولیت دا, اللہ اللہ پاکستان کی خیر ہی خیر کر دے, کرے, خیر اللہ ہی آپ کر کے دے. بچوں کی, اس کمرے میں جتنے لوگ, پورا پاکستان پورے ملک کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے, پوری دنیا کو, ہر بندے کو جو ہے وہ اس راستے پہ لے آئے. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ पूरी दुनिया में. वो कोरोना ले आया ना, एक दिन च सब ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ठीक है. एक दिन में ट्रम्प भी कह रहा था ओ प्रे करो, تو ہدایت پہ تو رہیں گے, کم از کم ہدایت پہ جائیں گے تو صحیح, چاہے کرونا سے جائیں گے. یاد ہے وہ ٹائم, اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, 1 منٹ میں بس ذرا سی زمین ہلتی ہے, بس ہلتی ہے اوپر سے تو بندہ ہو یاد آ کسی جاتا 13ویں منزل پہ یا کسی بیسمنٹ میں, اور ادھر سے زلزلہ آیا اور باہر نکلنا ہو, اوئے ہوئے ہوئے, سوائے اللہ کے اس وقت تو اپنے بچے نہیں یاد ہوتے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے, اس طرح یہو جہاں دعاواں نہ منگو, بس ویسے ہی ٹھیک ہوئے, اچھا اسی ورلڈ کپ جیت جائیے, دوسریاں ٹیماں ہار جان, چلے صحیح ہے. ساڈی مرضی دا لیڈر آ جائے,
ਦੂਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ اللہ سے خیر مانگ کرم مانگ فضل مانگ رحم مانگ عافیت مانگ سب کے لیے چل مانگ اللہ میرے شر سے سب کو محفوظ رکھے ٹھیک ہے مینوں یہ دعا دے کیونکہ میں سلپ بڑی چھیتی ہونا ٹھیک ہے شر مینوں جڑا نا بڑا اچھا لگتا چلیں بس کوئی اور سوال بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی ہے ویسے ہی جیلسی بند کرتا ہونا کہ سر اس کو دیکھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور میں پھر کہوں گا پاکستانیوں ساتھیوں مسلمانوں دنیا میں جہاں بھی انسان بیٹھے ہوئے ہو انسانوں ساتھیوں گھبرانا نہیں اللہ ہے نا بس یہ یاد رکھنا وہ ہے نا ٹھیک ہے وہ ہے نا وہ ہے ٹھیک ہے اللہ آپ سب کا حامی ہے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان